استقبال رمضان پر ہوگا، فضیلت رمضان پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آج آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روح سے فضیلت رمضان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک آنے والے ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں آج تک رمضان المبارک کے مہینے آتے گئے اور گزرتے گئے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری مہینہ ہو رمضان المبارک، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ موت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، نہ جانے اگلی نماز نصیب ہوگی یا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی لمبی امید لگا رکھی ہے، مجھ محمد کا یقین موت کے بارے میں ایسا ہے کہ میں نے ابھی نماز مکمل کی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں۔ موت ایسی حقیقت ہے، لیکن یہ امت وہ امت ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا اجر لکھنا شروع کر دو۔ جب ہم ارادہ کریں گے رمضان المبارک کے روزوں کا، اگر رمضان سے پہلے موت آ بھی گئی ثواب لکھا جائے۔ حج کا ارادہ کیا مگر حج نہ کر سکا، موت نے آ کے اسے گھیر لیا، فرمایا جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی اسے مقبول حج کا ثواب مل جاتا۔ تو ویسے بھی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آدمی صبح دکان پر جانے کی نیت کر لے تو چلا جاتا ہے، ورنہ بستر پر ہی رہتا ہے۔ نماز کا ارادہ کر لے تو نماز پڑھ لیتا ہے، ورنہ نہیں پڑھی جاتی، بستر میں رہتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کی نیت کریں گے کہ اے اللہ پاک ہمیں تندرستی دینا، شفا دینا، ہمیں ہمت دینا، توفیق دینا، ہم رمضان المبارک جو تیرا مقدس مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، نماز تراویح بھی ادا کریں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، سحری افطاری کا اہتمام کریں گے، استغفار کثرت سے کریں گے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ تمام تر باتیں جب ہم اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، توفیق عطا فرما دینا، تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو اگلا خطبہ رمضان المبارک میں ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں باادب رمضان کا مہینہ تھا، ادب کا بڑا عمل دخل ہے عبادت کے اندر، عمل کا ادب جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی سنت
چھوڑ دیتا ہے، رہ جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، وہ گناہگار ہے۔ لیکن ایک آدمی سنت کی توہین کر دے، گستاخی کر دے، ایک آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے اور دوسرا آدمی رمضان کی بے ادبی کرے، کھلا کھلا کھاتا رہے، کھلا ہی پیتا رہے، کوئی ادب نہ کرے رمضان المبارک کا، یاد رکھنا اسے سزا ملے، کیونکہ بے ادبی پر اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو پکڑا، بے ادبی پر، گستاخی پر پکڑا۔ فرعون نے 80,000 بچے کا قتل عام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 80,000 بچوں کا قاتل دندناتا پھر رہا، لیکن اللہ نے کب پکڑا؟ جب وہ گستاخی پہ اتر آیا، اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پیچھے چل پڑا، اپنی فوج لے کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ نے کہا پہلے تو گناہگار تھا، پہلے تو قاتل تھا، اب تو گستاخ نبی ہو چکا ہے، جو انبیاء کا گستاخ ہو میرے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں۔ تو گستاخی بے ادبی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمرود کو کچھ نہیں کہا، نمرود نے اپنے آپ کو رب کہا، اللہ نے کہا کہتا ہے، لیکن جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے کہا ہن نہیں تیرے چھے ہن تو گستاخی کے اتر ہے، ہن تو میرے نبی نو ہاتھ پائے، اب برداشت نہیں۔ تو بے ادبی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک ہے بندہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا، ایک کھلا کار ہے بے ادبی، اسے سزا ہوگی، اسے عذاب ہوگا۔ روزہ نہ رکھنے والا گناہگار تو ہے، مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد کے اندر قضا کرے گا، روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ عورت بیمار ہے تو مرض کے اندر ہے تو عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد کے اندر اس پر روزہ ضروری ہے، وہ قضا کرے گی روزے کی۔ لیکن اگر قضا نہیں کرے گی، مرد ہے یا عورت ہے گناہگار ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا جو بیمار ہو وہ بھی رمضان کے روزے میں اس طرح رہے کہ دیکھنے والا سمجھے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے کھانے لگ جائے گا، میں جو بیمار تھی اسی سے سفر کر کے یہاں پکاؤ جی روٹی پراٹھے پک رہے، دن دہاڑے خوشبوئیں آ رہی ہیں کچن سے، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ تو رمضان کا روزہ ادب بھی ضروری ہے اور رمضان میں عبادت بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنی گستاخ عورت کو خود قتل کیا، کیونکہ گستاخی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں برداشت نہیں ہے۔ ایک یہودی عورت آقا علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اس یہودیہ کو قتل کرے، میں محمد جنت کی ضمانت دے۔ وہ پیغمبر جس نے میدان جہاد کے اندر بھی کسی کافر کو قتل، سپہ سالار تو رہے مگر خود حملہ نہیں کیا، حملے کروائے لیکن اس عورت کو خود قتل کروایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں پکا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا اور نبی نے خود نہیں کروایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ نے کروایا۔ تو ایک نبینا صحابی، سارے صحابہ عشاء کے بعد چلے گئے، نبینا صحابی سجدے میں پڑ گئے، تمام صحابہ اپنے گھروں پر روانہ ہو گئے، یہ صحابی رسول سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ اے اللہ میں جنگ بدر میں نہیں جا سکا، احد میں نہیں جا سکا، میں تلوار سے کسی کافر پہ حملہ نہیں کر سکتا، تیر سے وار نہیں کر سکتا، اس یہودیہ عورت کا قتل میرے ہاتھ سے کروا دے۔ تمام صحابہ گھروں کو چلے
جس راستے سے 2-4 بار گزر جائیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اپنے دوستوں سے پتہ کیا اس کا گھر کہاں پہ ہے، انہوں نے بتایا، چھری لی، اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، مسجد نبی میں آئے، سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ عمل میں نے کیا ہے قبول کر، یہ نہیں کہتے وہ جی نیکی کی اللہ نے قبول کر لے گا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ جی فلانی نیکی نہیں کی تھی، فلانی نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے وہ قبول ہوئی ہے یا مردود ہوئی ہے، لیکن دعا مانگنی چاہیے نیکی کرنے کے بعد، اے اللہ اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ صحابی رسول سجدے میں صبح فجر کی اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز ہوئی، نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف رخ کیا، فرمایا میرے صحابہ نہ جانا میں تمہیں ایک جنتی کا دیدار کرواؤں گا۔ صحابہ اکرام بیٹھے رہے، آقا علیہ السلام اپنے مصلی سے اٹھے، وہ کونے میں صحابی رسول بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نمینہ ہے، کالی کھولی والے اٹھا کے آئے، اپنے مصلی پر کھڑا کیا، صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا او میرے صحابہ جس نے آج جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے میرے عبداللہ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، گستاخ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، رمضان کا روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہے مگر بے حرمتی نہ کرنا، جس نے روزہ نہیں رکھا بے حرمتی نہ کرے، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رمضان کے روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہہ لو سبحان اللہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رمضان کے روزے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والو، میرے محبوب کو آخری نبی ماننے والو، صحابہ اہل بیت کو ماننے والو، قرآن کو سچی کتاب ماننے والو، فرشتوں پہ ایمان لانے والو، پہلے رسولوں پہ نبیوں پہ ایمان لانے والو، تمام کتابوں پہ ایمان لانے والو، آخرت کے دن پہ ایمان لانے والو، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے یقین رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو، اے نبی کے امتیوں، صرف تمہیں رمضان کے روزے نہیں دیے گئے، پہلی امتوں کے بھی روزے دیے گئے تھے، کسی کو 6 ماہ کے روزے، کسی کو 2 ماہ کے روزے، کسی کو رمضان کے روزے دیے گئے، لیکن امت محمدیہ کو 1 مہینے کے روزے جسے رمضان کے روزے کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، نمازی کو لایا جائے گا، یہ نمازی ہے، فرشتے کہیں گے یا اللہ ریکارڈ میں اتنی نمازیں موجود ہیں، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ غازی ہے، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ قاری ہے، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ حاجی ہے، حکم ہوگا اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ سخی ہے، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ بیواؤں یتیموں مساکینوں بیواؤں معذوروں سفید پوشوں کی خدمت کرنے والا ہے، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ مسجد بنانے والا، اتنا اجر دے دو، یہ کون ہے؟ یہ مساجد مدارس کا معاون ہے، یہ تعاون کرنے والا ہے، مدارس مساجد چلانے والا ہے، حکم ہوگا اتنا اجر
اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ بھی نیکیاں کرنے والا عابد ہے، ذاکر ہے، ذکر کرنے والا۔ وہ ذاکر نہیں، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا، اتنا اجر دے دو۔ یہ کون ہے؟ فرمایا حکم ہوگا، آواز آئے گی، یہ روزے دار ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، نمازی کو اجر بھی تم نے دیا ہے۔ ارے سخاوت کرنے والا، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنے والا، اجر تمہارے ذریعے سے دیا گیا ہے، لیکن یہ روزے دار آ گیا ہے۔ آواز آئے گی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی شان اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کتنی مقدس ذات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میری امت کے لوگوں، جب کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے سمیل آنے لگتی ہے منہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو منہ سے سمیل آ رہی ہے، جسے لوگ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ حکم ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ کچے پیاز کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا نہ۔ لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو معدے میں پیدا ہو جائے اور منہ سے نکلنے لگے، اللہ فرماتے پریشان نہیں ہونا، مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزے کا حکم دیا ہے، جو رمضان میں صحت ہونے کے باوجود، ہمت ہونے کے باوجود، سہولیات کے ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو ایمان والے تو بات مانیں گے، کیوں جی؟ ایمان والے تو بات مانیں گے، ایمان والے تو روزہ رکھیں گے، لیکن جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ سوچے کہ میرے ایمان کو کیا ہو گیا، میرا ایمان کمزور ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بھی محنتیں کی ہیں، مزدوریاں کی ہیں، اب تو وہ محنت ہی نہیں، اب تو وہ مزدوری نہیں، مشینری آ چکی ہے جو پتھر کو کاٹ رہی ہے، پتھر کو توڑ رہی ہے، ہتھوڑا نہیں چل رہا، مشین چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام ہتھوڑا چلاتے تھے، پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتے، مگر روزہ نہیں چھوڑتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتے تھے، ان کا معمول تھا۔ ایک بار آقا علیہ السلام سبحان اللہ واعظ فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کیسا وہ موقع ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا، اللہ کے محبوب منبر پہ سوار ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ سامنے بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی بات سن رہے ہوں گے۔ آج لوگ پوچھیں صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کے لیے اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ نظر اللہ کے نبی کی ہے، چہرہ صحابہ کا۔ استاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سامنے بیٹھنے والے شاگرد صحابہ۔ کیسا استاد ملا۔ آج ہم اپنے بچے کے لیے اچھا استاد ڈھونڈتے ہیں کہ جو اچھی تربیت کر سکے، پھر کہتے ہیں جب بچہ کامیاب ہو جائے، کہتے بڑے اچھے استاد کا ہے، بڑے فلاں استاد کا شاگرد ہے۔ ارے جو اچھے استاد کا شاگرد آج ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس نے میرے پیغمبر کی شاگردی اختیار کی ہے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ رسول ہاتھ میں ہتھوڑا اور بالوں میں گرد و
پٹی ڈلی ہوئی، آقا علیہ السلام کو یوں دیکھ کر ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے، ہاتھ میں تھوڑا پکڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اچانک نظر ان پہ پڑ گئی، فرمایا کیسے کھڑے ہو، اس حالت میں آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکا ہوا تھا، سو سے گیا ہوا، پتھروں پہ ہتھوڑا چلایا، جسم ٹوٹ چکا ہے، تھکاوٹ ہو چکی ہے، لیکن میں تو روز آتا ہوں، اے اللہ کے رسول جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، بس مزدوری سے گھر پہلے نہیں جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دکان سے واپس آتے ہیں، بچی سینے سے چمڑتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سنا نا؟ بچے آتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر ہماری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، صحابہ نے تھکاوٹ کیسے اتاری؟ کہا اللہ کے رسول تھکا ہوا آتا ہوں، لیکن جب آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دائی حلیمہ نے بھی اٹھایا تھا، کہا سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، لیکن جس وقت میں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، ابوبکر تم 3 میل کی چڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کے تم نے یہ سفر کیسے طے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب نبی ساتھ ہوتے ہیں نہ بوجھ کا پتہ چلتا ہے نہ راہ کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی مزدوری بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا جو پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ اتنی سخت مزدوری تو کوئی بھی نہیں کر رہا، پھر بھی ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ بچوں پہ روزہ فرض ہو چکا ہے لیکن ماں باپ رکھوا نہیں رہے، تو کوئی کا لیجی تھوڑا یا اور بڑا ہو جائے اگلے سال تک۔ آپ کو پتا ہے اگلے سال آپ زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اولاد کی تربیت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اسے اٹھاؤ، وہ روزہ نہیں رکھ رہا اسے روزہ رکھواؤ۔ جن کو کھانا نہ بننا چاہیے کیوں؟ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہاں روزے کا احترام ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواؤ، جیسے پہلے چڑی روزے رکھا دے، جیسے چڑی روزہ رکھا، کیوں عادت پڑ جائے۔ چڑی روزہ نہیں رکھنا پڑے، پورا روزہ نہیں رکھتے بچے نے چڑی کی، تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین گھر میں ہیں، انہیں پتا ہے کس بچے نے روزہ رکھا نہیں رکھا، کس بچی نے رکھا نہیں رکھا، اسے ڈانٹو کیونکہ حکم خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر برکات کی برکات ہے روزے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو دنیا کی جتنی مخلوق ہے، یہ سمندر کی مچھلیاں، یہ پرندے، یہ کیڑے مکوڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے تمام جانور جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، اس روزے دار کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اللہ کی ایک رحمت سے انسان کی 70 حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ ایک رحمت سے 70 حاجت۔ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک بار درود پڑھو تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جی 10 رحمتیں۔ کہہ لو کتنی؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک رحمت سے انسان کی 70 حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اتنی انسان کی حاجات نہیں ہے جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ آتے ہی جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے قبر کے اندر دفنائے ہوئے مردوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو چکا ہے، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ادھر مردوں کو پتہ چل گیا، ادھر زندہ کو پتہ نہیں چلا کہ رمضان کا روزہ ہے۔ ارے میں کہا کرتا ہوں اگر رمضان کا روزہ رکھ کر آدمی کہتا بھوک بڑی لگتی ہے، پیاس بڑی لگتی ہے، ہاں جو بیمار ہے اسے گنجائش ہے۔ جو بیمار ہو جسے ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے گنجائش ہے، اسلام نے گنجائش دی ہے۔
اور اگر وہ صرف رمضان کے مہینے میں بیمار ہے، بعد کے اندر شفا یاب ہو جائے گا۔ بیماری ایسی ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں آئی ہے، بیماری اتنا شدید ہو چکا ہے کہ رمضان کے بعد اگر روزے رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، اگر فدیہ دے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فدیہ اس کے روزے کا بنتا ہے جو ساری اگلی زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکے، عذاب کر ہی نہ سکے۔ ہم ایک دھوکے میں ہیں، بیمار ہو گئے رمضان میں، اور یہ فدیہ دے دو، اس کا روزہ نہیں رکھا گیا، اس کا فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ جو اگلی ساری زندگی میں روزہ رکھ ہی نہ سکے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان کے روزے کا فدیہ دے۔ مسافر ہے، سفر میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا رمضان کے بعد اس پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا پھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اتنا اجر ہے رمضان میں، اتنا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ ارے کتنا اجر ہوگا جہاں اللہ جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے کھول دے کے آ جاؤ، کھلی ہے۔ ایک گھر راشن بانٹ رہا ہو، راشن، اور 10 بجے گیٹ کھلے اس کا، 10 بجے سے 11 بجے تک وہاں راشن تقسیم ہو رہا ہو، لیکن ایک دن ایسا ہے کہ گیٹ نہیں کھل رہا کہ اور لے جاؤ جتنا مرضی لے جاؤ۔ یہ تو وہ گیٹ ہے جو بھی کھلا ہے، 1 گھنٹے کے لیے کھلا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند بھی نہیں ہوا۔ لیکن رمضان میں اس نے کیا کیا؟ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ بھی بند کر دیے، فرمایا آ جاؤ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس کا جی چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ میری جہنم بند کر دی ہے، جنت کھول دی ہے، اب مرضی تمہاری ہے، تم نے بند دروازوں کے آگے قطار لگانی ہے یا کھلے دروازوں میں سے گزر جانا۔ دروازہ بند ہو قطار لگے، جب کھلے گا اندر داخل کر دیے جائیں گے، لیکن ادھر دروازے جنت کے رمضان میں کھلے ہیں، جس کا جی چاہے توبہ کرتا جائے، جنت میں داخل ہوتا جائے۔ رمضان سبحان اللہ، فرمایا افطاری کے وقت، ایک افطاری کے وقت ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک 80,000 روزے داروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ پھر دوسری روایت کے اندر ہے کہ جتنے روزے داروں کی اللہ پاک نے بخشش کی ہوتی ہے پورے رمضان میں، آخری روزے پر اللہ اتنی مقدار کے اندر پھر بخشش فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ہم کیسے، کس طرح، میں اب کیا جملہ کہوں کہ اب تو وہ حالات آ چکے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ شروع والے دن، رمضان مبارک کے شروع والے دن، جیسے شروع والے دن ہو مسجد کی کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، مسجد وسیع ہونی چاہیے، نمازی زیادہ ہو گئے، جیسے 10 دن گزرے پھر مسجد اتنی رہتی۔ شروع والے 10 دن نمازیں پڑھتے ہیں، بعد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ارے پہلے دن جو 10 دن آئے ہو یا 5 دن آئے ہو، آج کے اندر بھی رمضان ہے، کون سا ختم ہو چکا ہے؟ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ نماز تراویح کوئی گل نہیں، یہ سنت موقعہ ہے، ضروری ہے۔ جیسے فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں سارے اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ جس طرح فجر کی سنتیں چھوڑنے والا گناہگار ہے، اسی طرح نماز تراویح چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے۔ ہم نے تراویح کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ یاد رکھیں، اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کا کوئی اصول ہے، اس کا طریقہ کار ہے، سبحان اللہ، جو آقا علیہ السلام سے صحابہ میں آیا، صحابہ کرام نے پورے عرض میں اس کو پھیلا دیا۔ تو رمضان مبارک کے اندر ایک چیز یاد رکھنا، قبولیت کا وقت ہے، افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، لیکن وہ ہمارا سامان لانے کے اندر، دسترخوان بچھانے کے اندر گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں آواز دے کے کہتے ہیں بھائی کھجور کھا، روزہ کھل گئے کھجور کھا۔
حالانکہ وہ قبولیت کا وقت تھا جو ہمارے گھومنے میں، انتظامات کرنے میں 5 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افطاری کے وقت جب بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک ہر کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور روزے دار جو مانگتا جاتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ